سبحان اللہ کہنے کی کیا فضیلت ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو مومن بندہ ثواب کی نیت سے اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے تو اللہ رب العزت زمین و آسمان کے جو درمیان خلا ہے اس آدھے خلا کو ثواب سے پر کر دیتے۔ صرف ایک بول سبحان اللہ۔ اور ترمذی کی حدیث ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں اس شخص کے لیے جنت میں ایک درخت اگا دیتے ہیں، اور وہ درخت بھی ایسا کہ اس درخت کے سائے کے نیچے اگر 100 سال ایک سوار اپنی سواری کو دوڑاتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ کہنے میں نہ ہی کوئی خرچہ نہ پرچہ، بلکہ جنت میں مفت کا چرچا۔ نہ خرچہ آ رہا ہے نہ کوئی پرچہ کر رہا ہے آپ پر، تو سبحان اللہ کہیں، کس نے روکا ہے؟ صرف ایک بول ہے۔ تسبیح فاطمی کو اپنائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو یہ تسبیح عطا کی، فرمایا اے بیٹی سارا دن تو کام کاج سے تھکتی ہے اور تو مجھ سے خادمہ مانگتی ہے، چھوڑ خادمہ کو، یہ تسبیح پڑھا کر رات کو، اللہ تیری تھکاوٹ کو دور کر دیں گے۔ بہنوں کے لیے پیغام ہے، ماؤں کے لیے پیغام ہے، سارا دن کام کر کے تھک جاتی ہوں گی، رات کو سوتے ہوئے صرف تسبیح فاطمی کا ورد کریں۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یقین سے پڑھیں، یقین سے، یقین بہت بڑی چیز ہے، حسن ظن اللہ کی ذات سے۔ تو یاد رکھیں جسم کی تمام تھکاوٹیں دور، پریشانیاں بھی دور۔ ایک سبحان اللہ کہنے سے آدھا خلا زمین و آسمان کا پور ہوتا ہے ثواب سے۔ ایک سبحان اللہ سے درخت لگتا ہے، کوئی خرچہ ہے؟ مفت کی نیکیاں مل رہی ہیں اس دنیا کی زندگی میں، ان لمحات میں کما لیجیے، اللہ دیتے ہیں، اللہ کے خزانے بہت بڑے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَالْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ تو خدا را قدر کیجیے، لمحات بہت قیمتی ہیں۔ اللہ ہمیں دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور گناہوں سے بھی بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔